اور درود و سلام اللہ کے ان مصطفیٰ مرتضیٰ مجتبیٰ بندوں کے لیے جنہوں نے وحشی کو انسان، انسان کو مسلمان اور مسلمان کو سلیمان بنایا۔ جن ہستیوں نے بے زر کو دیکھا تو ابو ذر بنایا، بیداد کو دیکھا تو مقداد بنایا، مجبور کو دیکھا تو مختار بنایا۔ دعا کر رہا ہوں آل محمد کا، اللہ بحق محمد و اہل بیت محمد آپ تمام حضرات و مومنین کو اس فرش عزا پہ تشریف آوری کا بہترین اجر عطا فرمائے۔ قابل احترام بہت ہی پیارے ذاکر، بہت ہی مہر یافتہ امام زمانہ کے دربار کے نوکر جناب کامران عباس بیے، خالق کونین ان کی محنت، کوشش، کاوش، خرچ اخراجات، لنگر، نیاز، عقیدہ اور نیت اپنے دربار عالیہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ جتنی جائز مرادیں، نیک مقاصد آپ کے اذہان میں یا دلوں میں ہیں، آل محمد کا اللہ بحق محمد و اہل بیت محمد آپ کی تمام جائز مرادیں پوری فرمائے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے بلند آواز سے صلوات۔ ماشاءاللہ بہت ہی طویل فہرست ذاکرین نظام کی، بہت ہی بہتر پڑھنے والے ممبر پہ موجود جناب غلام عباس رتن صاحب، شفقت رضا شفقت صاحب، جناب کامران عباس بیے صاحب، اور بھی کافی رائے علی عمران صاحب تشریف فرما ہیں، جناب مختار کھوکھر صاحب کے فرزند ارجمند وہ تشریف فرما ہیں۔ تو میں کسی قابل نہیں ہوں، میری کیا بساط، کیا اوقات، معمولی سے ادنا سے غلام ہیں، بس حاضری ہو جائے، وعدہ وفا ہو جائے۔ نہ داد کے لیے پڑھ رہا ہوں، نہ کسی لالچ میں، داد کے لالچ میں پڑھ رہا ہوں۔ چہروں پہ ہلکی سی رونق میرے لیے داد ہے، آپ کا بیٹھ جانا میرے لیے عزت ہے۔ تو فکرے سنیے اور میں اجازت چاہوں، بس پہلے فکرے سے اندازہ ہو جائے گا کون کتنی توجہ میں۔ 9 لاکھ کے لشکر کو فرزند بوتراب نے دیکھا اور فرمایا، میں جانتا ہوں تم یہاں دولت کے لالچ میں آ گئے ہو۔ نسیم شاہ جی بسم اللہ۔ غلام بس بھائی، میرا تھوڑا انداز مختلف ہے، اگر تھوڑا بوریت محسوس کرے تو دعا کر دیجیے۔ کامران بھائی اللہ آپ کو آباد رکھے، میرے لیے بڑی داد ہے، مولا کی قسم بڑی داد ہے، میں اس کے آگے اور کیا مانگوں آپ سے۔ 9 لاکھ کے لشکر کو فرزند بوتراب نے دیکھا اور فرمایا، میں جانتا ہوں تم یہاں دولت کے لالچ میں آ گئے ہو۔ فکرہ ضائع ہو گیا تو دکھ لے کے جاؤں گا۔ تم یہاں دولت کے لالچ میں آ گئے ہو، حالانکہ تم جانتے ہو تمہارے ایک سوال پر تمہاری توقع سے کہیں زیادہ میں تمہیں عطا کرنے کی قدرت رکھتا ہوں۔ پہلا فکرہ پڑھ رہا ہے عقیل محسن نقوی، اول سے آخر موالیوں کا مجمع ہے، ماتمیوں کا مجمع ہے، عزاداروں کا مجمع ہے۔ میں پہلا فکرہ پڑھ رہا ہوں، اس فکرے کی قیمت نہ ملی تو مولا کی قسم آگے پڑھنے کو شاید دل نہیں چاہے گا، ٹوٹے ہوئے دل کے ساتھ پڑھوں گا۔ تم یہاں دولت کے لالچ میں آ گئے ہو، حالانکہ تم جانتے ہو تمہارے ایک سوال پر تمہاری توقع سے کہیں زیادہ میں تمہیں عطا کرنے کی قدرت رکھتا ہوں، مگر میں جانتا ہوں تم نسلاً بھکاری ہو۔ ہائے ہائے، آپ جی ہیں، آپ سلامت رہیں، مولا آپ کا آباد رکھے۔ سلام ہے جی، سلام، بسم اللہ جی، نوکر ہے مولا زندگی کا۔ تم نسلاً بھکاری ہو، مگر میں جانتا ہوں
تم یہاں دولت کے لالچ میں آ گئے، حالانکہ میں چاہوں تو تمہارے ایک سوال پر تمہاری توقع سے کہیں زیادہ تمہیں عطا کرنے کی قدرت رکھتا ہوں، مگر میں جانتا ہوں تم نسلاً بھکاری ہو۔ لہجہ بدل گیا فرزند بوتراب کا جلال آمیز لہجے میں فرمایا، کیا تم نہیں جانتے کہ ہم کون ہیں؟ بسم اللہ ہمارا ابتدائیہ ہے، بلغ ما ہماری منزل ہے، کعبہ قوسین ہمارا پڑاؤ ہے۔ پورا مجمع کھڑا ہو کے داد دے پھر بھی فکر کی قیمت نہیں۔ کعبہ قوسین ہمارا پڑاؤ ہے، بسم اللہ ہمارا ابتدائیہ ہے، بلغ ما ہماری منزل ہے۔ ستارے ہمارے نقش قدم ہیں، کہکشاں ہماری رہ گزر کا نام ہے۔ روئے زمین پر وہ فقط ہم ہی تو ہیں جو حالت نماز میں قبلوں کا رخ تبدیل کرنے پہ قادر ہیں۔ آپ جیئے یار، مولا آپ کا آباد ہے۔ میرے لیے بہت زیادہ ہے، امام زمانہ کی قسم، بہت زیادہ داد ہے، بہت زیادہ داد ہے۔ جو سمجھ کے سنتے ہیں میں بسم اللہ کرا۔ ارے یار آپ جیئے، آپ سلامت رہیں، مولا آپ کا آباد و شاد رکھے۔ بسم اللہ جی۔ بہت مہربانی، بہت مہربانی، بہت مہربانی۔ آپ جی آپ سلامت۔ چار فکرے میں نے بادشاہ حسین کے پڑھے، چار فکرے حضرت عباس کے سنیے تو نوکری بس سمیٹ رہا ہوں میں۔ اللہ آپ کا راضی رہیے گا۔ بسم اللہ جی۔ یہ چار فکرے میں نے بادشاہ کے پڑھے اور چار سطریں پڑھ رہا ہوں حضرت عباس علمدار کے، ابوالفضل عباس کی علیہ السلام۔ منت کر رہا ہوں نوجوانوں کی، بادشاہوں کے خطبات پڑھیے، بار بار پڑھیے تاکہ آپ کو پتہ چلے ہمارے بادشاہوں کا مقام اور مرتبہ کیا ہے۔ 9 لاکھ کو دیکھا اور فرمایا، یہ فکرے میں قبلہ کی نظر کرنے جا رہا ہوں، مجھے اتنے پسند ہے، میری روح کا حصہ ہے یہ فکرے۔ 9 لاکھ کو دیکھا اور فرمایا، تم کسی گمان میں آ گئے ہو۔ کامران بہت اچھا مجموعہ، مولا کی قسم بہت اچھا مجموعہ، مطلب اتنا سمجھ کے ماشاءاللہ سمجھ کے سنتے ہیں مولا۔ سلام ہے، یہ میرا ماتھے پہ ہاتھ ہے، یعنی نثر پہ اتنی داد دے دینا بڑی بات ہے۔ علی کے علی بیٹے نے فرمایا، تم کسی گمان میں ہو، تم اسی گمان میں ہو جس میں قریش تھے۔ میرے حق میں دعا آپ نے کرنی ہے، مولا مولا زندگی کرنا۔ تم فکرہ سننا یار، تم کسی گمان میں ہو، تم اسی گمان میں ہو جس میں قریش تھے، جو یہ گمان کرتے تھے کہ وہ محمد مصطفیٰ کو قتل کر دیں گے علی کے ہوتے ہوئے۔ اگلا فکرہ پتہ نہیں، میں پرواز کر کے پڑھوں تو شاید حق ادا نہ ہو۔ تم اسی گمان میں ہو جس میں قریش تھے، جو یہ گمان کرتے تھے وہ محمد مصطفیٰ کو قتل کر دیں گے علی کے ہوتے ہوئے۔ تم بھی اسی گمان میں ہو، تمہارا گمان ہے کہ تم حسین ابن علی کو قتل کر دو گے عباس کے ہوتے ہوئے۔ آپ جیئے، آپ سلامت رہیں۔ میں فکرہ پڑھنا چاہتا ہوں آج کی مجلس کا، میں وہ فکرہ آپ کے حوالے کر کے جا رہا ہوں۔ یہ جتنے بھی نوجوان بھائی بیٹھے، حیدری صاحب، حضور بھائی رتن، ندیم بھائی، جتنے بھی ذاکر عظام بیٹھے ہوئے ہیں، جتنے بھی علماء بیٹھے ہوئے ہیں، کامران میں ایک فکرہ پڑھنا چاہتا ہوں، شاید آج سے پہلے یہاں نہ پڑھا گیا ہو، لیکن یہ فکرہ میں مولا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، یہ ذکر پاک ہے، میرے سر پہ ہے، میرا قد چھوٹا ہے، وجود چھوٹا ہے، فکرہ میں اپنے وجود سے بڑا پڑھنے جا رہا ہوں۔ تم اسی گمان میں آ گئے ہو، تمہارا گمان ہے کہ تم حسین ابن علی کو قتل کر دو گے عباس کے ہوتے ہوئے، عباس کے ہوتے ہوئے۔ میں علی کا علی بیٹا ہوں، خبردار اپنی تعداد پر گمان نہ کرنا، میں جنگ کرنے کے تمام تر طریقے اور ہنر جانتا ہوں، چاہوں تو راہوار پر بیٹھ کے لڑوں، چاہوں تو زمین پہ کھڑے ہو کے لڑوں، چاہوں تو تلوار کے ساتھ، چاہوں تو تلوار کے بغیر، اور تم سے تو مجھے لڑنے کی ضرورت ہی نہیں۔ میں عباس فقط کہہ دوں مر جاؤ تو تم مر جاؤ، ہوگا جو سمجھے گا۔
طاقت کہہ دوں مر جاؤ. فکرہ سنیے یار, مولا کا واسطہ. وسیم شاہ جی 17 کو آ رہا ہوں انشاءاللہ, دعوت کے لیے نہیں کر رہا, ویسے آ رہا ہوں. فکرہ سنیے. کلے ایمان کلے قرآن کیڑا نعرہ نہ کرے سی وڈا بے ایمان. کلے ایمان میرا پوری طاقت سے دونوں ہاتھ اٹھا کے حیدری. فکرہ میں آپ پڑھ رہا ہوں. یہ کھڑے ہوئے عزادار سے وہ آخری عزادار تک فکرہ میں آپ پڑھ رہا ہوں. میری زندگی کی ساری پڑھائی ایک طرف, یہ ایک فکرہ ایک طرف. کامران گواہ رہنا, یہ کل تک داد دے فکرہ بڑا پڑھ رہا ہوں. مولا کی قسم 9 محرم کو کسی صحابی نے امام حسین علیہ السلام سے کہا, بادشاہ انہوں نے جنگ کا طبل بجا دیا ہے. بادشاہ نے فرمایا ان کو صرف اتنا کہہ دے عباس کو میں نے کل کے لیے روکا ہے, آج کے لیے نہیں. وہ آیا ہی نہیں جو نہیں بولا. اللہ تمہیں سلامت رکھے, آپ جی آپ آباد رہے. حق ادا ہو گیا, مولا کی قسم امام زمانہ آپ کو آباد رکھے. آپ سلامت رہیے, آپ دیر تک جیئے یار, مولا آپ کو آباد. نعرہ حیدری حیدری حیدری. اوئے ہوئے میں بسم اللہ کر رہا. مولا آپ کو آباد شاد رکھے, آپ جیئیں آپ آباد رکھیں. میں بسم اللہ کروڑوں سے جاتا, مولا لنگر میں جاتا, مولا وقت کو بلند کرے. کسی نے کہا جی جنگ کا, میں نوکر ہوں, بسم مولا مودت کا حاضر عظیم عطا فرما. کسی نے کہا جی جنگ کا طبل بجا دیا گیا ہے. فرمایا انہیں صرف اتنا پیغام دے دے کہ میں نے عباس کو کل کے لیے پابند کیا, آج کے لیے نہیں. مولا آپ کو آباد رکھے, آپ جیسے لوگ سرمایہ ہیں ہماری ملت کا. مولا کی قسم حضرت حیدری صاحب جیسے لوگ سرمایہ ہیں ملت جعفریہ کا. ان کے حق میں دعا کیا کریں, دن رات مصلی پہ دعا کیا کریں. مولا نے دیر تک سلامت رکھے اور دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھے. 4 فکرے بادشاہ حسین کی, 4 فکرے ابو الفضل عباس کی. صرف ایک فکرہ پڑھتا ہوں, ہم شکل پیغمبر کا. اب مجھے نہیں معلوم تھا کہ آپ ماحول ایسا بنا لیں گے. یقین جانیے, اردو والا پھر اردو والا پھر اردو والا, وہ تھے بندہ کی کرے. مولا کی قسم وہ اردو خطیب پڑھ رہے تھے زرغام شاہ صاحب کے ہاں جلسے پہ نا, بڑا اچھا فکرہ زرغام شاہ صاحب نے کہا. مہربانی کرتے, مہربانی. بند بھی ہے تو پھر بھی جیب میں ڈال لیں, کوئی نہیں نکالتا. ذہن آپ خیال کرنا یار بھائی کے موبائل کا. میں گیا جی جھنگ 1 دسمبر قبلہ و کعبہ زرغام شاہ صاحب کے جلسے پہ, تو اردو خطیب پڑھ رہے تھے. میں نے کہا قبلہ ان کے بعد میں پڑھ لوں. انہوں نے فرمایا اللہ ہے, ہم تم کے بعد پھر ہم تم. تو بس ایک فکرہ ہم شکل پیغمبر کا نام گنوانا آیا تھا. مولا کی قسم احسان ہے کامران بی اے کا. 3 دن ڈیرہ غازی خان آیا, مصروفیات چھوڑ کے. مولا کی قسم خرید لیا اس نے, مطلب کہ میں بک گیا اس کے ہاتھ. مولا کا بھائی ممبر پہ ہاتھ, اور جتنا تعاون میرے اس بھائی نے کیا میرے ساتھ, میں اس کا احسان کا بدلہ تو نہیں دے سکتا ہوں, نہ میں اسے احسان کا بدلہ مجلس پڑھنے آیا ہوں. میں صرف دعا دینے آیا ہوں. میرا چھوٹا بھائی ہے, مولا اس کو زندگی دے, مولا اس کو سلامت رکھے. چونکہ نوید عاشق بی اے صاحب ہماری روح رواں تھے ہمارے جلسے کی 3 روزہ مجالس کی. وہ دنیا سے چلے گئے تو میں بڑا پریشان تھا, لیکن پھر بادشاہ ہی ہیں. انہوں نے پھر کامران کو بھیج دیا, پھر عمار بھی آ گیا,
پھر شفقت بھائی آ گئے، پھر علی عمران آ گیا، بڑا ماشاءاللہ حوصلہ ہو گیا، دل بڑا ہو گیا۔ ایک فکرہ ہم شکل پیغمبر، آپ سے داد لینی نہیں، داد میں نے قبلہ سے لینی ہے، فکرہ ہی ایسا ہے، ہر بندہ داد دیتا نہیں اس فکرہ۔ پورا مجمع بولے، ہاتھ بلند کر کے بولے۔ تمام معاملہ دی پسند کا نعرہ، نعرہ بلایا، نعرہ بلایا، نعرہ بلایا، بولو 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 علی لال یہ اب حیدری صاحب کی خوشامد ہو جاتی ہے، قبلہ مولا کی قسم بڑا پیار ہے، بڑا عشق ہے ان کے گھر سے بھی، ان سے بھی، اور ان کے عقیدے سے بھی، ان کے عقیدے کی بلندی سے کبھی نہ سمجھوتا کرنے والے لوگ ہیں۔ ولایت علی ابن ابی طالب پہ کبھی نہیں سمجھوتا کیا۔ ہم بھی بہت پیچھے ہیں اور یہ ابھی بہت آگے، ان کی منزلیں بہت آگے۔ مولا دی قسمیں میں بڑے نعرے سنے ہیں، لیکن اتنا طاقتور نعرہ میں نے آج پہلی بار سنا۔ یقین جانیے ہو گئی جی، ہو گیا، داد مل گئی مولا کی قسم۔ پہلا فکرہ پڑھ رہا ہوں، ایک فکرہ نصر کا اور ایک یا دو مسدس، وہ تھکتے گئے نے ظاہر ہے، میں تھوڑا جاتے پڑھ لوں نا۔ اچھا میں بسم اللہ کرا یہ پورا مجمع ایک لمحہ مجھے دیکھے، فکرہ تھوڑا گہرا ہے، اگر آپ پہنچ گئے تو ممبر کی تہذیب کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے اتنا ہی پڑھا جا سکتا ہے جتنا میں پڑھ رہا ہوں۔ 9 لاکھ کے لشکر کو ہم شکل پیغمبر نے دیکھا اور نبوت کے لہجے میں فرمایا، تم میں سے تو کوئی ایسا ہوگا ہی نہیں جو بتا سکے کہ وہ کون ہے۔ تین پشتے بتاتے تھے تعارف میں، 3 پشتے۔ آپ جی آپ کا اللہ زندگی کری جا، امام زمانہ آپ کا آباد و شاد۔ تم میں سے تو کوئی ایسا ہوگا نہیں، میں وضاحت بھی نہیں کر رہا، جو بتا سکے کہ وہ کون ہے۔ چونکہ عرب کا دستور تھا، میدان جنگ میں جو مد مقابل ہوتا تھا وہ 3 پشتے گنواتا تھا، میں فلاں کا بیٹا ہوں، وہ فلاں کا بیٹا تھا، وہ فلاں کا بیٹا تھا۔ اس لیے فرمایا تم میں سے تو کوئی ایسا ہوگا نہیں جو بتا سکے کہ وہ کون ہے۔ ہمیشہ ہم نے بتایا، آج بھی ہم ہی بتائیں کہ ہم کون ہیں۔ لہجہ تبدیل ہوا، فرمایا جو جانتا ہے وہ جانتا ہے، جو نہیں جانتا وہ جان لے میں کون ہوں۔ اکبر ہوں، کبریائی کا مظہر ہوں، جان لو۔ ہر بندہ نہیں بولتا، ہر بندہ داد بھی نہیں دیتا، ادب پڑھنا بھی مشکل، ادب سننا بھی مشکل۔ مجبوری یہ ہے کہ گھر ایسا ہے، خانوادہ ایسا ہے، عزادار ایسا ہوں کہ میں تہذیب ممبر کے علاوہ کچھ نہیں جانتا، اسی کو ملحوظ خاطر رکھ کے پڑھوں گا۔ فرمایا اکبر ہوں، کبریائی کا۔ عمار مولا تیری زندگی کرے، تجھے بڑا وقت لگا امام زمانہ، تو ہمارا بھتیجا ہے، چھوٹا بھائی ہے، مولا تمہیں بہت بڑا وقت لگا، مولا تیرے والد گرامی کے درجات میں مزید جواب ہے۔ اکبر ہوں، کبریائی کا مظہر ہوں، جان لو۔ فرزند شاہ، عکس 72 ہوں، جان لو۔ 9 لاکھ کو دیکھا، 9 لاکھ کو دیکھا اور فرمایا نہیں، جبرن داد لینی نہیں، فرزند شاہ، عکس 72 ہوں، جان لو۔ فرمایا غور سے سن لو، فرزند شاہ، عکس 72 ہوں، جان لو۔ یوسف سے حسن میں کہیں بڑھ کر ہوں، جان لو۔ یوسف سے حسن میں شعر پڑھ رہا ہوں،
امام زمانہ کو گواہ کر کے شعر پڑھ رہا ہوں، میں پرواز کر کے پڑھوں شاید حق ادا نہ ہو۔ ادب میں مجھے نہیں معلوم کہ ادب کو آپ کیا سمجھتے ہیں، لیکن ادب کے دائرے میں رہ کر ایسا شعر عطا ہو جانا یہ بادشاہوں کا کرم ہے جو میں پڑھ رہا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ یوسف سے حسن میں کہیں بڑھ کر ہوں جان لو، میں سر بسر شبیہ پیمبر ہوں جان لو، لہجہ نبوت کا، آواز رسالت کی، کڑکدار آواز، مجھے غازی کی قسم اتنا روب تھا، اتنا دبدبا تھا، شرق سے غرب تک، غرب سے شرق تک، شمال سے جنوب تک، جنوب سے شمال تک، عرش سے فرش تک، فرش سے عرش تک سکوت چھا گیا کہ اللہ کے نبی کا لہجہ سننے کے لیے متوجہ ہو گئی پوری کائنات۔ 9 لاکھ کے چہروں پر زردی آ گئی، سانسیں حلقوم میں اٹکنا شروع ہو گئی۔ 9 لاکھ پہ جب اپنے روب کا اثر دیکھا تو شہزادے نے فکرہ فرمایا اور پورے لہجہ رسالت میں فرماتے تم پر نہ کیوں ہو خوف، شکست و زوال کا 18واں برس ہوں علی کے جلال۔ 18واں برس ہوں علی کے جلال کا۔ آپ جی ہیں، آپ سلامت رہے، مولا آپ کو آباد رکھے۔ تم پر نہ کیوں ہو خوف، شکست و زوال کا 18واں، بس ایک فکر رہ گیا، ایک ہی فکر، 18واں برس ہوں، مہدی مولا تیری زندگی کرے، 18واں برس ہوں علی کے جلال کا۔ سہم گئے 9 لاکھ سہم گئے۔ فرماتے تم اس قابل نہیں ہو کہ تمہارے خلاف ہماری تلوار چلے۔ یا علی مشکل کشائی کرنا مولا، لفظ مشکل ہے، میں کیا کر سکتا۔ تم اس قابل نہیں ہو کہ تمہارے خلاف ہماری تلواریں چلیں۔ سہمی ہوئی آواز آئی، تلوار کے بغیر کیسے لڑا جاتا ہے؟ فرماتے ہیں تم ہمارے اختیارات نہیں جانتے، اگر میں چاہوں ہیبت سے زندگی کی تنابیں اکھاڑ دوں۔ یہ یہاں تک داد ہے، وہاں تک داد ہے، اللہ زندگی کرے، امام زمانہ۔ چلیں آپ ندیم بھائی، آپ بیٹھیں، آپ کو کافی ردیف کا پتہ ہے، آپ کو کافی ردیف کا بہت بہتر پتہ ہے، آپ انڈیا کی کلام پڑھتے رہتے ہیں، آپ کو تو بہت بہتر پتہ ہے حضور، آپ کو بھی پتہ ہے۔ یقین جانیے بڑا مشکل قافیہ تھا، لیکن حضور جب سطر لکھ لی تو پھر میں نے خیرات مانگی کہ بعد سے 4 ہی کافی ہیں دے دیجئے، 4 ہی کافی ہیں دے دیجئے تاکہ دعا لے سکوں۔ ہے بد سے زندگی کی کامران، اب اس مصرے کی داد تو میں نے نہیں لینی نا، اس کے لیے میں نے قیمت بادشاہوں سے لینی ہے۔ حیدری صاحب، اس مصرے کی قیمت میں نے داد میں نہیں لینی، یہ میں نے بادشاہوں سے لینی ہے۔ بد سے زندگی کی تنابیں اکھاڑ دوں، مثل غبار میں تمہیں دھرتی سے جھاڑ دوں۔ ایسا اب اس کو ہی نہیں سمجھا اس نے کیا سمجھا۔ اللہ تیری زندگی کرے۔ ہے بد سے زندگی کی تنابیں اکھاڑ دوں، مثل غبار، اب میں اس کا کیا تشبیہ دوں، مثل غبار میں تمہیں، اگر اپنی تعداد پر کسی گمان میں ہو تو غور سے سن لو ہم کون ہیں، ہمارے اختیارات کیا ہیں۔ مثل غبار میں تمہیں دھرتی سے جھاڑ دوں، جسموں کو چیر کر ابھی روحوں کو پھاڑ دوں، چاہوں اگر تو میں تمہیں زندہ ہی گاڑ دوں۔ مر جانا ہے، زندگی فنا ہے۔ کربلا گام شاہ لاہور کا بہت بڑا اجتماع میرے سامنے، مولا میرے بھائی کامران عباس کی مزید توفیق میں اضافہ فرمائے۔ بہت ہی عقیدے والا صاحب عقیدہ ذاکر، مولا اس کو دیر تک سلامت رکھے، اس کی نسلیں آباد رہیں۔ یہ ذکر پہ ہاتھ ہے، مر جانا زندگی فنا ہے، کچھ فکریں ہیں جو میری موت کے بعد بھی دہرائے جائیں گے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ داد کا حق ادا نہیں ہو سکتا، یہ میرا اپنا اندازہ ہے۔ پتہ نہیں آپ کتنا دیکھیں، کتنا انداز دیں، کتنا نہ دیں، لیکن میں اس پہ اندازہ لگا لوں گا کون کتنی توجہ میں ہے اور کون چاہتا ہے یہ بھائی جائیں اور کوئی سریلا ذاکر آئے۔ یہ دیکھنا آپ نے میری طرف ہے، جہاں جہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ امام زمانہ کی قسم ہسٹری پڑھ رہا ہوں، شہزادہ علی اکبر نے 9 لاکھ کو دیکھا اور فرمایا میں یہاں لڑنے آیا ہوں
کیونکہ مجھے امام وقت نے حکم دے کے بھیجا کہ اکبر جاؤ اور لڑو. یہ تاریخ نہ ہو میرا قاتل واجب ہے. کامران سنیے گا, کامران بیٹا سنیے گا, مولا کا واسطہ. میں یہاں لڑنے آیا ہوں کیونکہ مجھے امام وقت نے حکم دیا اکبر جاؤ اور لڑو. یہ میرا قرآن مجید پہ ہاتھ ہے, میرا قد چھوٹا فکرہ بڑا ہے. دو ہستیوں کو میرے بادشاہ حسین نے تاکیدن بھیجا, شہزادہ قاسم کو اور شہزادہ اکبر کو, کہ بڑھ بڑھ کے حملے کرنا. جب شہزادہ اکبر جا رہے تھے, ہم شکل پیغمبر واپس بلایا. اکبر اسے باپ کا نہیں امام وقت کا حکم سمجھنا. میدان میں پہنچ کے میمنہ سے میسرہ, میسرہ سے میمنہ, قلب لشکر تک, ہر سر تک تیری تلوار پہنچے. قدموں پہ ہاتھ رکھ کے پوچھا بابا اتنی تاکید کیوں؟ فرماتے کیونکہ وہ دیکھنا چاہتا ہے اگر میرا محبوب لڑتا تو کیسے لڑتا. کیا پڑھا جائے کہ آپ سنیں یار, کیا پڑھا جائے کہ آپ داد دیں. اللہ تیری زندگی کرے, امام زمانہ تجھے آباد و شاد. وہ دیکھنا چاہتا ہے اگر میرا بابا اتنی تاکید کیوں؟ راضی رہیے گا مولا کا واسطہ, اتنی تاکید کیوں؟ وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اگر میرا محبوب لڑتا. نسیم شاہ جی, رتن بھائی کس سے سنیے گا, محبوب لڑتا تو کیسے لڑتا. میں یہاں وقت کے امام کے حکم سے آیا اور میں لڑنے آیا, میں لڑنے آیا. پھر خبردار کیا 9 لاکھ. یہ بہادر کا اصول ہوتا ہے, کمزور کو خبردار کرنا پڑتا ہے. پچھلے حضرات راضی رہیے گا, 9 لاکھ کو وارننگ دی. میرا بادشاہ جانتا ہے میں کس نیت پہ پڑھ رہا ہوں, بس ان تک پیغام پہنچ جائے, یہ فکرہ فضیلت کا پہنچ جائے تو مجھے قیمت مل گئی. 9 لاکھ کو دیکھا, سہمے ہوئے 9 لاکھ, مطمئن, پیغمبر کی شبیہ, بالکل مطمئن. امام زمانہ کی قسم, سورج, آسمان, ستارے, سیارے, کائنات کا ذرہ ذرہ ہمتن گوش تھا کہ شہزادہ جلال میں. اور اب کیا کہنے لگا ہے شہزادہ نے 9 لاکھ کو وارننگ دی. فرمایا جوش علی کے جذبہ بیدار سے ڈرو, اموی ہو تم تو ہاشمی تلوار سے ڈرو. نہیں نہیں نہیں, داد دینے کو دل نہ چاہے چپ رہیے گا. مولا کی قسم کوئی ارمان نہیں لے کے جاؤں گا. جتنی داد آپ نے دے دی اس پر بھی راضی ہوں. اگر میں سچا ہوں, اگر مصرع سچا ہے تو انشاءاللہ نہ کوئی ہاتھ نیچے رہے گا, نہ کوئی زبان چپ رہے گی, نہ کوئی ایسا دل ہوگا موالی کا جو نہ جھومتا ہو مودت میں. فرمایا جوش علی کے جذبہ بیدار سے ڈرو, اموی ہو تم تو ہاشمی تلوار سے ڈرو. فرماتے ہیں وحدت کی فوج کے سپہ سالار سے ڈرو, عباس کے سکھائے ہوئے وار سے ڈرو. عباس کے سکھائے ہوئے وار سے. آپ جی ہیں, آپ سلامت رہیں, آپ جی ہیں بیٹا, مولا آپ کا آباد رکھے میرا بھائی, آپ سلامت رہیے. حق ادا ہو گیا مولا کی قسم. حق لنگر کے یا اللہ خیر. عجب نور کا پیکر دکھائی دیتا ہے, عجب نور کا پیکر دکھائی دیتا ہے. تسی رکھیے الگ کے جان سے ستارہ نیاز دکھائی دیتا ہے. کتنا خوش نصیب ہے لالا تیرا علی اکبر, ارے امام کو بھی دکھائی دیتا ہے. ملائکہ نے آن لائن کیمرہ لگائے ہوئے ہیں, جس بندے نعرہ نہ لگایا انکار ولایت لکھا جائے گا. اچھا بول کے پنجہ کھول کے حسینی سخی لال قلندر علی حیدر. آخری مصرع پڑھ رہا ہوں, 4 گھنٹے پڑھوں
تو اس مصرے جیسا مصرہ کوئی نہیں جو میں پڑھ رہا ہوں۔ عقیدہ عقیل محسن کا جس کا ساتھ دے وہ بندہ بولے، ہر بندہ نہ بولے۔ جوش علی کے جذبہ بیدار سے ڈرو، اموی ہو تم تو ہاشمی تلوار سے ڈرو۔ فرماتے ہیں وحدت کی فوج کے سپہ سالار سے ڈرو، عباس کے سکھائے ہوئے۔ بابانگ دوحل پورے 9 لاکھ کو متوجہ کر کے کہا یاد رکھو میں ابوالفضل العباس کا شاگرد خاص ہوں، مجھے تلوار گری کے سارے ہنر میرے بادشاہ نے سکھائے ہیں، میرے وقت کے امام نے مجھے حکم دے کے بھیجا ہے جاؤ اور لڑو۔ تم جانتے نہیں اگر میں لڑنے پہ تل گیا تو قیامت کیسے آئے گی، کچھ سہمی ہوئی آوازیں آئیں جی کیا ہو جائے گا، 9 لاکھ سے اگر کوئی تنہا لڑے گا تو کیا ہو جائے گا۔ فرماتے ہیں جو روح نکالتا ہے وہی ہانپ جائے گا۔ ہائے 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 یار آپ جیے یار، مولا آپ کو آباد و شاد رکھے، آپ سلامت رہیے، آپ دیر تک آباد رہیے۔ روح نکالتا ہے زندگی کرو، میں بسم اللہ کر رہا جی۔ میں بسم اللہ کر رہا ہوں، امام زمانہ آپ کا آباد و شاد رہے۔ اگر میں لڑنے پر تل گیا اور اگر میں تلوار چلانے پہ تل گیا تو تمہیں معلوم نہیں قیامت کیسے آئے گی۔ کسی نے کہا جی کیا ہو جائے گا؟ فرمایا جو روح نکالتا ہے وہی ہانپ جائے گا۔ میں سلام پیش کر رہا تھا فضائل پہ، لیکن مصائب کے بس میں مضمون نہیں پڑھتا، مجھے وقت کا بڑا احساس ہے۔ صرف 4 سطریں اپنے والد گرامی کی مصائب کی۔ عاشور کا ڈھل جانا، صرف 4 سطر۔ میں شام بی بی کے حرم اطہر پہ تھا تو وہاں پر میں 19 سفر کو سجدے میں تھا، تو میرے کانوں میں آواز آ رہی تھی اور کوئی رو رو کے یہی مصرے پڑھے جا رہا تھا۔ یہ ممبر ہے اور ریکارڈنگ ہو رہی ہے، ظاہر ہے جس کی بات کر رہا ہوں اس تک پہنچ جائے گی۔ تو جناب بلال کاظمی صاحب خود بہت بڑے شاعر ہیں، زری کو دیکھ بھی رہے تھے، رو بھی رہے تھے اور یہ مصرے پڑھے جا رہے تھے۔ پھر جب ملے تو مجھے کہتے ہیں کہ اس سے بڑے کیا مصرے ہوتے ہیں مصائب کے۔ عاشور کا ڈھل جانا، صغرا کا وہ مر جانا۔ بسم اللہ۔ عاشور کا ڈھل جانا، صغرا کا وہ مر جانا، اکبر تیرے سینے میں برچھی کا اتر جانا۔ میں بسم اللہ کر رہا جی، کوئی غم نہ دیکھو، کوئی مضمون نہیں، بس 2-4 فکریں پڑھنے۔ ہر جوان خیمہ گاہ سے نکلا، لڑا اور شہید ہو گیا۔ پہلا اور آخری جوان ہے علی اکبر۔ اتنا کو پیارا تھا 57 برس کے ضعیف کو 19 مرتبہ بادشاہ نے بھیجا، 19 مرتبہ بلایا اکبر مجھے داڑھی چومنے دے، پھر بھیجا، پھر بلایا اکبر سینہ چومنے دے، پھر بھیجا، پھر بلایا اکبر میرے کو پردہ دار نہ مر جا، پھر بھیجا، پھر بلایا اکبر ایک مرتبہ مجھے جی بھر کے چہرہ دیکھنے دے۔ میں نے منتوں سے تجھے مانگا ہے، میں نے دعائیں شب میں تمہیں مانگا ہے، میں نے نماز شب میں تجھے مانگا ہے، میں نے پروردگار سے خاص طور پر تجھے مانگا ہے۔ قدموں پہ ہاتھ رکھ کے کہا بابا تو کائنات کا صابر ہے، اجازت دے میں میدان جاؤں۔ آواز اگر تو نے کہا ہے نا میں کائنات کا صابر ہوں، پھر جا حوالے اللہ کے۔ اچھا بابا آپ وعدہ کر بلائے گا نہیں، جا میں حسین ہوں، اب کوئی اور روکے گا میں نہیں روکوں گا۔ اکبر مطمئن ہو کے گھوڑے پہ بیٹھا۔ مجھے نہیں معلوم کون کتنی توجہ میں ہے، لیکن جہاں شہزادہ علی اکبر کا فکرہ مصائب کا چاہے ایک بھی پڑھا جائے، وہاں ایک آنسو ایک ہائے لازمی سمجھا کرو۔ مداح حسین شاہ کی زبانی سنا تھا، یہ واحد شہید ہے علی اکبر جو اتنا پیارا تھا علی کی بیٹی کو۔ کربلا سے شام تک 19 مرتبہ امام سجاد سے آقا زادی نے پوچھا سجاد کسی نے اکبر دفنایا تھا یا نہیں؟ میں نے نازوں سے پالا تھا،
किसी ने दफन भी किया था या नहीं, रेत गरम थी, अकबर के लिबास पर मैंने कभी मट्टी ना लगने दी। फिर भेजा, फिर बुलाया, बाबा मुझे जाने दे, बाबा मैं इस्लाम के लिए जा रहा हूँ, मैं दीन के लिए जा रहा हूँ, मैं तेरे लिए जा रहा हूँ, जा अकबर हवाले अल्लाह के, आप कोई और रोकेगा मैं नहीं रोकूंगा। मुतमईन हो के रहवार पर अली अकबर बैठा। मैं कैसे पढ़ूँ, मेरी बसात औकात कुव्वत ही नहीं है, अगर फिक्र असर कर गया तो गिरिया हो गया तो समझे मजलिस मुकम्मल हो जाएगी। अली अकबर रवाना हुआ, कह तो दिया जा अकबर हवाले अल्लाह के। तारीख लिखती है अकबर जीन पे बैठा, हुसैन कमर पे हाथ रख के उठे, अकबर का घोड़ा चलने लगा, गरीब बाप चलने लगा, अकबर का घोड़ा और तेज हुआ। मर जाता ये फिक्रे पढ़ते हुए सैयदों में, गरीब बाप और तेज हुआ, मुझे माफी देंगे जो सैयद बैठे हैं। अकबर का घोड़ा तेज हुआ, अकबर का घोड़ा दौड़ने लगा, गरीब ने तेज कदमों से दौड़ना शुरू किया। नसीम शाह जी 19वें कदम पे अली अकबर था, या सामने एक सियाह बुरके वाली बीबी आई, आवाज अकबर जल्दी ना कर। कहा कौन है रोकने वाला? कहा तेरी दादी ज़हरा हूँ। दादी वजह क्या है? आवाज पीछे मुड़ के देख, जिसे मैंने चक्कियां पीस के पाला है, कभी गिरता है, कभी उठता है, कभी संभलता है, कभी फिर गिरता है। अकबर बेटे सबको प्यारे होते हैं, मैंने हुसैन को बड़े नाज से बिस्मिल्लाह। अकबर ने घोड़ा मोड़ा, या अली मुश्किल किशाई कर, घड़ियों पे देख लो ज्यादा से ज्यादा 1.5 या 2 मिनट। घोड़ा मोड़ा अली अकबर ने, बाप के करीब आया, बाबा आपके चेहरे पर इतनी गरीबी मैंने कभी नहीं देखी। अकबर जिसके तेरे जैसे बेटे जा रहे हो ना, वो बाप ऐसे ही गरीब हो जाते। बाबा वादा करे ना पीछे नहीं आएंगे, वरना अर्श जमीन पे गिर पड़ेगा। अच्छा जा अकबर हवाले अल्लाह के, मैं अब पीछे नहीं आऊँगा। पढ़ दो फिक्र, मुझे नहीं मालूम, मुझे नहीं पता कि किसकी 4 साल की बहन है, मुझे नहीं पता किस बहन का 18 साल का भाई है। ये मेरे जुड़े हुए हाथ हैं, मैं सैयद हूँ, मैंने कभी इस लालच में मजलिस पढ़ी नहीं कि तू उठ कर टकरे मारे मेरा नाम पैदा हो। मैं सैयदज़ादा हूँ, अज़ादार घर का फ़र्द हूँ, सिर्फ अज़ादारी के लिए पुरसा देने और पुरसा लेने के लिए पढ़ रहा हूँ। मुझे अब्बास के आलम की कसम। अकबर मुतमईन हो के बैठा, फुफियों से मिल लिया, माओं से मिल लिया, बाबा से मिल लिया, अब कोई रोकने वाला नहीं है। 24वें कदम पर हम शक्ल पैगंबर थे, या एक मासूमा की दर्द भरी आवाज आई, अकबर भाई जल्दी न कर, मैंने कोई मन्नत अदा करनी है। अली अकबर ने मुड़ के देखा, 4 साल की बहन सकीना है, मुझे गाजी की कसम, रो रो के कह रही अकबर जल्दी न कर। अली अकबर ने घोड़ा मोड़ा, बहन के करीब आया, घोड़े से उतरा। आवाज़ अकबर नाराज तो नहीं होगा? आवाज़ नहीं बहन, आवाज़ थोड़ी देर बैठना। अली अकबर बैठा, सकीना ने अपने हाथों से अकबर के गिरेबान का बटन खोला। मैं कैसे बढ़ूं? 4 साल की मासूमा ने अकबर के सीने पे बोसा दिया, रो के कहा अकबर मेरे हिस्से का नहीं। कहा सकीना फिर किसके हिस्से का है? फरमाया सुगरा के हिस्से का बोसा है। मुझे उजड़ी ने कहा था शादी होगी, अगर मैं ना सकूं पल्लू बांध लेना। इतना ही पढ़ना था जितना पढ़ लिया। मुझे अब्बास के आलम की कसम 19 विदे हैं, मैं सारे नहीं पढ़ता। बस अकबर मैदान में आया, हुसैन टीले पे खड़े हुए, जिगर काबू करके फिक्रा सुना। हुसैन टीले पे खड़े हुए, 7 गाजी खड़े हुए। हुसैन ने पूछना शुरू किया मेरा बेटा कहाँ है? मौला पहला हमला कर रहा है। फिर पूछा मेरा बेटा कहाँ है? मौला दूसरा हमला कर रहा है। फिर पूछा मेरा बेटा कहाँ है? जिनकी जवान औलादे हैं मैं माफी मांगता हूं, लेकिन तुम्हारी हाय बाकियों से बुलंद होनी चाहिए। मेरा बेटा अब कहाँ है? 4थी मर्तबा अब्बास खामोश हुए। आवाज़ी अब्बास मैं पूछ रहा हूँ, मुझे बता मेरा बेटा कहाँ है? अब्बास नहीं बोले। अब्बास मैं इमाम हो के पूछ रहा हूँ, मुझे बता मेरा बेटा कहाँ है? गाजी कहते मौला कैसे बताऊं, कहा क्या हुआ? मौला तीरों से तीर जुड़ गए, तलवारों से तलवारें जुड़ गई, मुझे तीरों में तेरा बेटा नजर नहीं आ रहा। मौला जुल्म के बादलों में हौसला, जुल्म के
بادلوں میں یہی چھوڑنے لگا تھا. جی چھوڑتا ہوں بس, ممبر بھائیوں کو دیتا ہوں. مجھے ظلم کے بادلوں میں تیرا بیٹا 57 برس کا باپ, ضعیف باپ, 18 سال کے بیٹے کا پوچھ رہا میرا بیٹا کہاں. مجھے ظلم کے بادلوں میں تیرا علی اکبر نظر نہیں آ رہا. اچھا عباس اب دیکھ, ٹیلے پہ کھڑے ہو کے دیکھ کتنا بہادر ہے عباس علی کا بیٹا. منظر دیکھ کے مٹی پہ گر پڑا. حسین نے کہا عباس کیا ہوا؟ مولا آپ خود دیکھیں, مار جانا ہے, زندگی فنا ہے, جسے ماتا ماتا اس فکر پہ لازمی کرنا. اب جو غریب کربلا نے میدان کی طرف دیکھا, قیامت کا منظر تھا. چوتھے حملے پر اکبر تیار ہوا. کیسے پڑھوں, میں بھی سید ہوں. یا سنان بن انس ملعون نے ایک وزنی نیزہ اکبر کی پشت پہ مارا, اکبر سنبھلا نہیں تھا. یا حسین ابن نمیر نے ایک وزنی برچی سینے میں ماری. مجھے ممبر کی قسم, مجھے قرآن کی قسم, ظالم نے برچی نکالی نہیں, پھل توڑ کے کہتا رہا سنتے ہیں حسین صابر ہے, آج جوان کے سینے سے برچی نکالے گا.